بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب أليم. ان آیتوں سے پہلے بھی آج کی ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود کہلاتی ہے، اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور اللہ کی طرف سے حجت کی تکمیل کے لیے رسولوں کی آمد، اللہ کے مقدس کتابوں کی آمد، اس کی غرض ایک ہی ہے، انسان کو ہدایت رہنمائی کے پورے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دینا۔ کل حساب و کتاب کے دن جب سخت پکڑ ہوگی تو پھر انسان کے پاس یہ اعتراض باقی نہ رہے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ قانون قدرت سے مخلوق کو آگاہ کر دینا وہی غرض ہے۔ اسی کام کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا رہا۔ دو قوموں کا تذکرہ گزر چکا، ان تمام کے اندر بنیاد ایک ہی رکھی گئی، اللہ کا کلام ایک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لیا ہوا ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ کسی کے اندر یہ رحمت کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ہے اور کسی میں نہیں ہے، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ ایک نمونے کی بنیاد کے اوپر وضاحت کے لیے چیزیں ذکر کی گئیں، اسی لیے صرف چند انبیاء کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان تمام کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن سب ایک جیسی چیز ہے۔ اسی ایک مثال کی بنیاد پر بات چل رہی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، بارش، ساری زمین کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا، چاہے سمندر کا علاقہ ہو، جنگل کا علاقہ ہو، آبادی کا علاقہ ہو، ویران علاقہ ہو، ہر جگہ پانی برساتے ہیں اور وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب زمین کو دیکھتے چلو، زمین کے اندر جہاں جیسی صلاحیت ہے وہ پانی اس قسم کا کام کرتا ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ کے ذریعے سے ذکر کر دیا گیا، جہاں زمین اچھی ہے، نمکین نہیں ہے، پتھریلی نہیں ہے، دلدلی نہیں ہے، صاف ہے، وہاں پر جو پانی پڑتا ہے تو ہر قسم کے ثمرات، پھل پھلاری، اناج، اللہ ہر قسم کی چیز پیداوار سب سے اچھی اور بہتر ہوا کرتی ہے۔ جہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے، سخت بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں پر بھی بارش پڑتی ہے، پانی ٹکتا نہیں، زمین پانی کو زیادہ قبول کرتی نہیں، جب اگتے ہیں تو بہت کم چیزیں اگتی ہیں اور وہاں کے اگنے والی چیزوں کے اندر تاثیر، فائدہ، منفعت بھی کم ہے۔ اور دوسری جگہ جو زمین بالکل خراب ہے، جس کو نمکینی کہو یا دلدلی کہو یا پورے پتھروں سے بھرپور ہے کہو، تو وہاں پر تو کچھ اگتا بھی نہیں، تو پانی تو ہر جگہ پڑانا۔ تو اللہ کا کلام بھی تو ہر انسان کے فرد کے لیے اللہ نے ایسے انتظامات فرمائے نا، اس کا پیام گھر تک پہنچا دیا گیا نا، پہنچانے والوں کا انتظام فرمایا نا، رسولوں کے ذریعے سے، رسولوں کی اتباع کرنے والوں کے ذریعے سے، اس میں لگے ہوئے منجے ہوئے اہل علم کے ذریعے سے، ہر زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے
تو کسی نے قبول کیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے مخالفت کی، خلاف بنا. بس نوعیت اس قسم کی ہے. نہ کرنے پر مصیبت آئے گی دنیا میں بھی، آخرت میں ہمیشہ کے لیے. 2 کا تذکرہ گزرا، تیسرے کا اس کے اندر بھی صرف نفس واقعہ، لیکن اس قسم کی انہوں نے حجت کیا کی تھی اس پہلو کا ذکر. دیکھو قوم سمود کے پاس قوم سمود کے ہی ایک فرد کو جو حضرت صالح علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ ذکر فرمایا انی لکم رسول امین. قوم کا ہر فرد جانتا تھا، سب سے پکے دیانتدار، سچے، نیک، شریف، اچھے اور بہتر انسان. پیدائش سے نبی کے بننے تک یہ ریکارڈ ان کی زندگی کا رہا. قوم کا ہر فرد جانتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن ان کی زندگی کے غلط کاریوں سے، غلط فکر سے، غلط عقیدے سے، جو غیر اللہ کی عبادت و پرستش ہے، زندگی میں بیسیوں خرابیاں ہیں. اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمول فرمایا، جب اس کا اعلان کیے تو انکار کرنے لگے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے لگے، تو گیا اللہ کی رحمت کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹے. پوری آپ کی جدوجہد کا خلاصہ یہی تھا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سابق کے 2 واقعات میں وہی بات ہے. تو کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جو تم عبادت کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، یہ سب اللہ کی ہونا ہے. اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، مستحق نہیں. صرف اور صرف وہی معبود ہے. اللہ مانتے ہوئے ان چیزوں کو کیوں داخل کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے خاص قسم کی ایک حجت پیش کر دی. آپ کے نبوت کا یقین کرنا نہیں کرنا ہم دیکھیں گے. ہم کو ایک معجزہ ہونا بتائیے. یہ بڑا جو پہاڑ ہے، چٹان ہے نا، اس میں سے زندہ اونٹنے کو پیدا کر کے بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی کر کے بتا دیا. اس کے بعد بھی ان کا روش نہیں بدلی. اس کے بعد بھی قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے، واضح طور پر دلیل نشانی آ گئی. یہ رسول حق ہے، بتا دیے. دوسرے جو وحی کا کلام ہے، حلال اور حرام کی چیزیں، اچھے اور برے کی تمیز کروا دی گئی. ان میں ایک نشانی تمہارے لیے حاضر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. صرف تمہارے لیے، تمہارے مطالبے کی تکمیل پر ہم نے یہ بھی کام کر کے بتا دیا. یہ نشانی کے طور پر ہے، تاکہ تسلیم کرو، یقین کرو، مانو. جب رسول کو مانیے تو رسول کی بات کو ماننا، رسول کے بتائے طریقے کو اختیار کرنا. کیونکہ مطالبے کے اوپر چیز ہوئی ہے، اب یہ کنڈیشن بھی ہے، شرائط ہے. اس اٹھنے کو کوئی ہاتھ میں لگا لو، تبرک کے لیے لگا لو، چھو لو، برے ارادے سے ہاتھ میں لگانا، نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ میں لگانا، اس کو چھوڑو. اللہ کی زمین ہے، اللہ کا دیا ہوا، جو کھانا ہے کھائے گی، جو پینا ہے پیے گی. عام جانوروں تو جیسی تھی نہیں، خلقت میں تھی. یہ قدرت کا نمونہ تھا. جب کھاتی تو بہت کھاتی، پیتی تو بہت پیتی. ساری قوم جو پانی پیتی ہے، ایک دن میں ساری قوم کو جتنا پانی ہونا تھا، تالاب تھا، ساری قوم کو پانی ملتا تھا. ساری قوم پانی جب لیتی تھی، پانی ختم ہو جاتا تھا. پھر رات بھر جھرنوں کے ذریعے سے پھر تالاب میں اتنا ہی پانی جمع ہوتا تھا روزانہ. جیسے بولیوں کی شکل. جب یہ پیتی، منہ لگاتی، ایک وقت میں پورا پانی پیتی. یہ واقعے کی تفصیل کہیے گا، آگے باروں میں آئے گی، تھوڑی سی پیچھے گزری بھی ہے. حاضر ناقۃ اللہ لکم، اس کو چھوڑ دو کھانے پینے کے لیے، اس کو ہاتھ میں لگانا بسوء، برے ارادے سے. اگر ایسا کرو گے فیاخذکم، تم کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ کا عذاب، یعنی اللہ کی عذاب کی گرفت میں
پھنس جاؤ گے. یہاں تفصیل نہیں ہے واقعی کی، نتائج ہے، تفصیل آئے گی. اللہ کے حکم کا احترام کرنا، اس کو ماننا، تسلیم کرنا اب لازم ہے. لہذا یاد کرو، تم حوالے بھی دیے، تم سے پہلے بھی قومیں گزرے ہیں، یہ واقعات گزرے ہیں، تمہارے کانوں تک پہنچے ہیں، ہم یاد دلاتے ہیں. ان کے پاس بھی رسول بھیجے تھے، موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، دنوں نے برسوں دیے گئے. انجام کیا ہوا؟ واقعہ بڑا واقعہ نہیں. اب اس واقعے کے ذریعے سے ایک ایک پہلو سے موجودہ دور کے انسانوں کو سمجھانا ہے، مسلمان کو بھی سمجھانا ہے، غیر مسلمان کو بھی سمجھانا ہے. اب تمہارے لیے قدرت کی نشانی سمجھ جاؤ، جو واقعے میں ابھی اٹھنے کا ہے، بس اسی کو سمجھو. اب نہیں کرتے. یاد کرو تم اس وقت کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو خلفاء بنا دیا، یعنی وہ قوم ختم کر دیا جو ان کا ملک تھا، جو جاگیر تھی، جو زمین تھے، جو گھر تھے. اب کون بس رہے ہو؟ آج تم ہونا، پہلے نہیں تھے نا. پہلے کے لوگ کہاں گئے؟ ان کا انجام بھی تو کیسے ہوا؟ کیوں فطری موت نہیں مرے؟ حادثاتی موت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اس پہلو کو کئی مرتبہ سمجھا دیا گیا ہے. انسان کی زندگی میں دو موت ہوتے ہیں، ایک تو فطری موت ہے، ایک حادثاتی موت ہے. یہ دعائیں وغیرہ، حفاظت وغیرہ کے جتنے طریقے ہیں وہ حادثاتی موت سے بچنے کے لیے. اجل مسمہ تو اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر بھی کر لیں، جو بھی کر لیں. حادثات سے، حادث میں خود وضاحت آتا ہے. مناصری کی تلاوت کرنے پر وہ حفاظت میں رہتا ہے آفات سے، بلاؤں سے، گناہ سے، گناہ سے. آیت الکرسی کے پڑھنے پر فلاں ہوتا ہے، فلاں پڑھنے پر فلاں ہوتا ہے. حادث سے سارے تو گئے حادثات سے. تو تقدیر کا ایک پہلو ہے، ایسا کرنے پر ایسا ہونے والا، ایسا نہ کرنے پر ایسا ہونے والا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر غیر مبرم. ایک ہے تقدیر مبرم ہے اٹل، اس میں کوئی تدبیر انسان کی کام آنے والی ہے کسی بھی قسم. کئی آیتوں سے اس کی وضاحت، جب وہ آیتوں پر پہنچیں گے تو اس کی وضاحت تفصیل پیش ہو جائے گی. یہ بھی سارے کے سارے قوم کو ہلاک کرنا، برباد ہونا، یہ حادثاتی ہونا. اس کے پیچھے تمہارے عمل، تمہاری کارستانی کا تعلق ہے. تمہارے غلط فکر کا، غلط طریقے کا، غلط عمل کا. اس سے سدھرو تو تم کو ہر ایک کو فطری موت دی. نہیں تو حادثاتی موت کا غضب کے طور پر تم کو برباد کرنا، تم کو ذلیل کرنا، دوسرے زندوں کو ایک نمونہ دینا، ایک سبق دینا، تاکہ وہ بھی سمجھیں. قوم عاد کے بعد، یعنی ہود علیہ السلام کے بعد تمہارے لیے، اب تم اس دنیا میں آباد ہو نا، تو بَوَّأَکُم فِی الْأَرْضِ، اب اس زمین کے اوپر اپنے ملک کی شکل میں، جاگیر کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، مکانات کی شکل میں، کھیتیوں کی شکل میں، باغات کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں تم آباد ہو گئے نا. آباد کرانا اللہ تعالیٰ. اتنی عقل، فکر، فہمی عطا فرمایا. کمال یہاں تک بھی تتخذون من سوریا، زمین کے ہموار علاقے میں بھی جدھر دیکھو بستی بستی بنا لی، بلڈنگاں بنا لی، محلات بنا لی. جب رہنے کے لیے پیدا کیا ہے تو بنانے کی اجازت ہے، بناؤ. کیا اسی میں کھو جاؤ گے؟ یہ طاقت دینے والے کو نہیں مانو گے؟ ہم وہاں زمین کے اندر خصوص کرتے ہیں عالیشان محلات، بڑی بڑی شاندار بلڈنگ،
ہر قسم کی سہولت کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ، پانی لائٹ وغیرہ ہر قسم کی سہولت کے ساتھ. اس جیسے مکان کو عربی میں کہتے ہیں قصر، خاص سواد ہے. عام گھر کو دارن، بیتن، منزل، مسکن، جھوپڑ پٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کوخ، کاف ووخ ہے، جو سہولتوں سے آراستہ نہیں ہوتی. ہر قسم کی سہولت. روزانہ کا پیپر اٹھا کے دیکھو، فلاں جگہ گھر کتنا ہے، 24 گھنٹے پانی کی سہولت، پارکنگ کی سہولت، فلاں کی سہولت، وہاں کی سہولت، جو اعلان آتا ہے. حقیقت میں ہے بھی مکان. تم یہ ہموار زمین کے اندر بڑے بڑے عالیشان مکانات بھی بنا رہے ہو، اس کے علاوہ یہ بھی بس نہیں ہوا. پنجا گٹا بھی ہونا، ریڈ ہلز بھی ہونا، پنجا راہز بھی ہونا، چندرا گٹا بھی ہونا. یہ آج کے زمانے کی لحاظ سے اس وقت انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو، یہاں تو لوگ پہاڑوں کو تراش کے اس کے پتھر لا کے بنا رہے ہیں. وہ لوگ نفس پہاڑ کو خود تراش کر مکان کی شکل میں تک یہ نمونے تک کیا ہوا. پہاڑوں کو تم نے تراش دیا، گھر کی شکل دی تھی تم نے، اجازت ہے، بنایا تم نے، عقل دیا اس نے، طاقت دیا اس نے، زندہ رکھا اس نے، کھلا رہا پلا رہا وہ. لیکن جو سب کچھ کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں، اس کے ساتھ دوسرے کو، اسی پتھر کو تراش کر اس کو معمول سمجھ لیے. فاذکروا علی اللہ، یہ سب کچھ نعمت خداوندی ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو طریقے سے. نماز روزے سے بڑی بات صرف مال کے اندر ہے، یہ یاد رکھیے. سب سے زیادہ ذکر کلام پاک میں وہی ہے. اللہ کے ذکر کا جہاں ذکر آتا ہے سب یہ بکرۃ و اصیلا، صبح شام ذکر کرو. انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ينفقون اموالهم باللیل والنہار. نہ رات دیکھنا نہ دن دیکھنا، شب و روز، کبھی کھلا طور پر، کبھی علانیہ طور پر، کبھی خفیہ طور پر خرچ کرتے چلنا. تو زکوٰۃ سے ہٹ کر وہ دے دیا نہ ہو گیا نہ ایک انسان کی فکر. عبادت میں مال کس دینی اعتبار سے اللہ کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے ارادے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کے لیے خرچ کرو اللہ کے واسطے. عورتوں سے فرمایا کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہوں، اے عورتوں دوزخ سے بچنے کے لیے تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو. دوزخ کی آگ سے بچانے والی چیز. کیوں؟ انفاق میں اللہ کے لیے جو کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے مخلوق سے جوڑ کر عبادت جانے والی. یہ آپ کی تنہا نماز سے، تنہا روزے سے افضل ہے. انفرادی طور پر حاصل ہونے والے ثواب میں البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شب و روز عبادت کرنے والا ہے، نماز رکھنے والا، تسبیح کرنے والا، نفلیں پڑھنے والا، سب لگانے والا عابد کہلاتا. لیکن مالی اعتبار سے اس کے اندر یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا دشمن ہے. مالی اعتبار سے جب ہاتھ کھول دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. یہ نمازیں بھی چھوڑتا ہے کبھی، اسلام پر ہے. عمل کے اندر 20 قسم کے کمزوری ہیں، اس کو بولتے ہیں فاسق. لیکن اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، محبوب قریب تر بندہ ہے، دوست ہے. کمزوری انسان کے اندر سب سے زیادہ مال میں محدود طریقے سے کرتا ہے، جو اپنائیت کے حد تک محدود رکھتا ہے. اب تو اور آگے بڑھ میں نہ کوئی تعویل کر لے کہ وہ گوڑ میری کلیا میں چھوٹنا، آگے نہیں جانا، آگے نہیں جانا، آگے نہیں جانا. دوسرا میں نکالنے تیار ہوں. اسی اس میں سے انہوں نے نکالتے کہ میں اس خاندان کے سب ایسا کر دوں گا
اور سمجھ میں گئے میں نے کر ڈالا. وہ دل کی کیفیت کو جاننے والا وہ دل کی کیفیت والا واقعہ تو سنا بھی دیا 2 دن پہلے کی تفسیر میں واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مجبوری کا ذکر کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا. ترس آ گیا آپ کو. یہ کہہ دیا آپ نے میرے اختیار میں بس میں ہوتا تو میں آج تیری پوری ضرورتیں پوری کر دیتا. میرے بس میں نہیں رہا. انہیں کرنے والا ہے. وہی آئی پیغمبر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اے موسیٰ جتنا تم ترس کھا رہے ہو ہمدردی جتا رہے ہو مہربانی دل آ رہا ہے اس سے کئی گنا اضافہ ہم چاہتے ہیں بندے کو. ہمیں ترس آ رہا ہے. انہیں مانگ رہا ہے نا. تم نے آپ تو ظاہر کو دیکھیے آپ اس کے دل کو دیکھیے. مانگ رہا ہے اس کا پورا دل اس کے وہ بکرے کی طرف لگا ہوا ہے. یہ مانگ رہے وہ اپنے وہ کیفیت کو ہٹا دے وہ بکرے والی حیثیت کو تو پھر دیکھنا میں تو سب سے زیادہ چاہتا ہوں مجھ سے تم سے زیادہ چاہتا ہوں. ہر بندے کو اتنا زیادہ چاہتا ہوں. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. اتنے سارے خوش و خرم تو گویا یہ چیزیں خود بتاتی ہیں زندگی میں شاندار محلات ہو رہا ہے. سواری کی ہر چیز ہے کھانے پینے کی ہر چیز ہے. جب سب کچھ ہے تو دعوتوں کا بھی اہتمام تقاریب کا بھی اہتمام. جب آپ کے پاس ہے ہر جگہ تقریب میں مت ہو قابل اعزاز VIP پرسن ہے. آرام سے گاؤں تک کی بھی نہیں. حقیقت ہے اس کے پیچھے سب. تو پھر یہ نعمت سمجھنا اس کو حق ادا کرو نہ شکر گزاری کا رکھتا. پھر یہ کاہلی سستی غفلت نافرمانی تعمیلات توڑ موڑ حقوق اللہ کے اندر. پھر تمہارے حقوق جو تمہارے بندوں کے ساتھ جڑے اس کے اندر 4 پیسے نکالنا ہے تو 40 مرتبہ سوچنے لگو گی. دوں گا نہیں دوں گا دوں گا تو یہاں دے کے دوں گا وہاں دوں گا یوں دوں گا. جب بات آ گئی تو اللہ کی طرف سے آ گئی. آنے والا کون ہے وہ نہیں. اسی حدیث میں میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا تو مجھے نہیں کھلایا نہ رے بندے. بندہ کہے گا آپ کب کھانے والے تھے؟ ارے فلاں بھوکے کو ضرورت مند کو تیرے پاس بھیجا تھا میں ہی بھیجا تھا. وہ تکمیل کر دیتا تو میں تجھے وہاں مل جاتا تھا. پیاسے کی پیاس کو بجھاتا تھا تو میں مل جاتا تھا. وہ بیمار کی عیادت کر لیتا تو میں مل جاتا تھا. بیمار کی عیادت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیمار پڑنے کی اطلاع ملتے ہی کہ آج فلاں بیمار ہے 3 دن تک مت جاؤ. اس کو سنبھلنے دو اس کے اپنے لوگ سنبھالیں گے. 3 دن کے بعد جانا. لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ کہنا. جب یہ آفت ہے اس کو آفت نہ سمجھو. یہ بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. تمہارے گناہوں کو دور کر کر دوزخ کے حصے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. جنت کے قریب کرنا چاہتے ہیں. یہ مطلب ہے. یہ مطلب بولا نہیں ہے. اس کا ترجمہ تفسیر اتنی چھوٹی ہے. لا باس طہور ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی خوف کی بات نہیں. تمہارے لیے پاک بازی کا طریقہ بنائے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یہ ترجمہ ہے لفظی. اس کے پیچھے بڑی وضاحت ہے. اور جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ. کچھ لے کر جاؤ. اور پھر اس بیمار کے پاس تم اپنے لیے دعا کی درخواست اس بیمار سے کرو جب کہ وہ پریشان ہے. پریشانی میں اتنا مایوس ہے کہ اب اس کا لگاؤ اللہ سے. اب دل کے اندر ساری چیزیں ہٹی. یہ آتے رہتے جاتے رہتے. حاسدین بھی خاص طور پر آتے دلی تمنا سکون لینے کے لیے. دوست تو آب آتے ہیں حقیقی ہم دلی لے کر
تو بھی سب کے لیے تماشا چھوانا. پڑا ہوا مصیبت میں تو بیمار ہے, اس کا لگاؤ, وہ بھی دوا چل رہی, وہ ڈاکٹر چل رہی. ایک ڈاکٹر سے رجوع ہیں, اس کو 2 0 لگتے ہیں, 100 ڈاکٹر آتے ہیں, جتنے آتے ہیں وہ ایک مشورہ دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے. جس طرح کے ابلیس یقین دلایا, وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَىٰ مِنَ النَّاصِحِينَ. آدم و حوا سے قسم کھا کر کہا کہ میں بڑے مخلصانہ اس پہ کہہ رہا ہوں. اب ان کو بدلتا ڈاکٹر ایک تدبیر سے جانا چاہتا ہے, وہ بھی سیڑھیاں چڑھتے رہتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. نہیں ہونا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ کہتا ہے, اور ہم صبر نہیں کر سکتے. ہم ایک پر ایمان نہیں رکھ سکتے, 100 ڈاکٹر کو ایمان رکھنا ہے. اور تو اللہ تبارک تعالیٰ ملتے ہیں کیسا ہے. تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اس قسم کے خرابی معاشرے میں یہ مت کرو رے. خال الملو, اب ایسے تو بڑے بڑے لیڈر ہوتے قائدین, انہوں نے کہا کون سنتا تمہاری زندگی میں ایک بار شادی کر, ارے اتنا لیٹ کیا ہوئے رہے بھائی, اور ہم بے چکا اور کرنے لگے. شادی وہی جو شادی ہو سب سے لیٹ جو شادی ہو, شادی اسی کو کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے تاکہ یاد کر. سب کی حاضری دعا ہے, تو آخر بد دعا ہے, زبان سے بولنا پڑتا کیا. پھر اگلی زندگی میں دعا کی متمنی ہے. بیسویں قسم کے غلط اسم, غلط اسم. استکبروا من قومی, ہزاروں نمونے اس کو ذکر کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت پہلے کہلانے والے مسلمان تو بہت زیادہ. ہم یہ کہتے ہیں آخر اسلامی نے تو ایک شادی کی مجلس کو دیکھ کے کر کے وہ بھی اعتقاد رکھتے, بڑی تقریب کی, جوڑے کو مبارکباد دیے, پورے اس کے خاندان کو مبارکباد دیے, نیک اور شریف کو دیکھی, جو وہ کسی قسم میں خرابی نہیں. ان کی بات کے ناشتہ رکھنا تھا. کاری کر کے اٹھ کے کار میں بیٹھے, ابھی کار اسٹارٹ نہیں ہوئی, شادی خانے اسٹیج کے نیچے سے سب نکلے جیسا یاجوج ماجوج نکلتے ہیں. ہیروز بھی نکلے, ہیروئن بھی نکلے. ارے ان کی کار کو آگے تم جان دینا تھا, تیزی کے ساتھ شروع کر دی. ذریعے کے لیے چھپائی کر دو, کہ چھپانا خود علامت تھی. حدیث میں ہے ماہد کا فی صدری کا بہت ضم. ارے نبو ذرا ٹھہرو, یہ جو جھجک آتی ہے جس معاملے میں جھجک گئی اسی کا نام گناہ ہے. ایک قاعدہ بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ کس کو کہتے ہیں؟ سینے میں کھٹکا ہوا چائے کی رک جانا, اس سے ہوا بس اسی کا نام گناہ ہے. مسئلے کی وضاحت بعد میں کر لو. قوم نے تکبر کیا, ماننا نہیں چاہا, نہ سوچا جو آپ کے ماننے والے تھے مسلمانوں سے, ان کے آگے کیا کرنے لگے, طالبون انا صالح مسلم, کیا تم لوگ صحیح کا مانتے ہو, صالح اللہ کے بھیجے رسول ہیں اللہ کی طرف سے. اب ایمان کا امتحان آج کے زمانے میں اچھے, تم گھر لوٹو گے, لوٹانا چاہ رہے ہیں, اب آپ کو نہیں لوٹنا ہے بولنا ہے عملی طور پر. یہ چیزیں ہر دور میں ہوئی ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ. تو یہ ایمان میں اتنے پکے تھے, کہے انا بما ارسل بی مومن, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کے اوپر پکا ایمان یقین کرتے ہیں. اس واقعے سے اس امت کو سبق ملے. ایمان نام ہے آزمائشوں میں کھیلنے کا, بھی اسے مسائل آنے والے ہیں, آ سکتے ہیں. اللہ آسان فرمائے بولنا, لیکن کوئی بچنے والا نہیں.
شکلیں آنے کے لیے نوعیت الگ الگ ہے. اس کیس میں ڈٹ کر انہوں نے کہا اور شدت اختیار کی. استکبروا، انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، مسلمانوں کو چیلنج کر دیا. ہم اس کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں. تم حق بول رہے ہیں، باطل ہم کہتے ہیں اس کو. باطل پر حق کو کہنے لگا، یہ بات کو باطل، میں نے جھوٹا سچے کو جھوٹا ثابت کرنا. ایک پابندی لگائے تھے، دیکھو اس کے پاس جانا نہیں. اس واقعے کی تفصیل دوسرے قرآن کے دوسرے پاروں میں آ رہی ہے. ہناک تسعۃ راہۃ یفسدون فی الارض ولا یصلحون. سورہ نمل میں مزہ آتا ہے. وہ لیڈر ٹائپ کے لوگوں میں 9 قسم کی ٹیم تھی. تسعۃ راہۃ، یہ بڑے نکلے ہوئے شریف تھے، ساری قوم کے پیچھے تھے. اس نے جب عذاب آیا تو ساری قوم کو آیا. آگے بڑھ کر کرنے والے، کارنامے کرنے والے، بڑے بڑے بیانات دے کے کرنے والے، شرم مچانے والے، یہ 9 تھے. آج بھی اتنی بڑی مملکت میں اصل لوگ دیکھیں تو تعداد میں ہی رہیں گے، پیچھے تمہاری بھرکم جمع غفیر رہے گا. ہمیں حامل آنے والے، ساتھ دینے والے. انہوں نے پروگرام بنایا صالح علیہ السلام کو، رات میں خفیہ طور پر سب کے سب مل کر مار دیں گے. صبح میں بات ہم خصمیں کہیں گے، اتنے 1000 خصمیں کہیں گے، ہمارا لینا دینا نہیں. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے لفظ سے سورہ نمل میں تفصیل آئے گی. پلاننگ کیا انہوں نے، ایک چٹان کے پاس آ کے انتظار کرے. 8 افراد جمع ہو گئے، ایک فرد کا انتظار کرتے بیٹھے. اس کے آنے میں تاخیر ہوئی، اللہ نے اسی چٹان کو ان کے اوپر پلٹا دیا. پیغمبر صالح علیہ السلام کا قتل کر نہیں سکے. یہ تفصیل سورہ نمل میں آئی. اب بچ گیا تھا ایک اس میں، اس کا نام ہے قدار بن سالب خواب دال علی. اس نے اپنی منزل کو دوسرے طریقے سے کرتے ہوئے وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی وہ آگے بڑھ کر اس کے پیر کو کاٹ دیا. پارے 12 میں وضاحت ہے ان کی، یہاں پر وہ وضاحت نہیں ہے. پیغمبر نے کہہ دیا یہ حرکت بھی کر دیا تم نے، صرف 3 میل زیادہ. چوتھے دن کا سورج نے دیکھو یہاں 3 دن اللہ کا عذاب لپٹنے والا ہے، اب واپس ہونے والا بھی نہیں. ویسی ہو وہ سب تفصیل وہاں آئیں گی، یہاں نہیں ہے. یہاں پر کیا ہو گیا وہ انجام کا ذکر ہے. تو چنانچہ کے بعد فآخر الناقۃ، انہوں نے کاٹا اکیلا، سب کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے، سب اس پہ خوش تھے، راضی تھے. مزید آپ کی گری، سب راضی ہیں، خوش ہیں. ایسا تھا. وہ آتا ہو انہوں نے اصل آخرہ کے بارے زخمی کر دیا. وہ آتا ہو انمن رب، اس طرح سرکشی کی، نافرمانی کیا انہوں نے اپنے رب کے حکم کی. یہ کر کے پھر سینہ تنا کے کہنے لگے کیا کرتے کر لو. تو بولتے تھے نا وعدہ عذاب آئے گا، یہ کریں گا، اتنا لے کر آؤ. صالح علیہ السلام فرمائے بما تعیدنا، جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا نا ایسا کرے تو ہوتا. چلو وہ بھی کاٹ دیں، کیا کرتے کر لو، آگے بتاؤ. ان کنت من المرسلین، واقعی آپ سچے رسول ہے تو کر کے بتانا دیکھیں. اور یقین تھا کیسا ہوتا ہے. کیوں؟ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، برسوں سے دیکھ رہے ہیں. 8 10 20 پیڑھیاں گزر گئے، نسلیں گزر گئی، ایسے سنتے آ رہے ہیں.
یہ تنبیہات وارننگ ہو رہا کا اسی قسم کی چیزیں سب. بات ہوگی فاخذت رشوت، زلزلے والی کیفیت کس قسم کا عذاب دیا گیا. ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں. پاس بہو کی دارم جاسمین، جو جہاں تھا وہیں اپنے گھٹنوں کے بل دفن ہو گئے. الگ سے لے کر پھر تجہیز و تکفین کرنے کی بھی نوبت نہیں. یوں کہو کہ زندہ زمین نے نگل لیا، زمین نے اپنے آغوش میں لے لیا. فتولی عنہم، پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بچاتے، آپ کے ساتھ ایمان لانوں کو پلٹتے ہوئے مہلوکون سے خطاب کرتے، مردوں سے خطاب کرتے ہوئے نکلے. اے قوم، میں نے تو بتا دیا تھا نا، رسال میرے رب کے رسالت والے پیام کو، حقیقت کو نہیں مانا نا تم نے. ایک سے زائد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ ضرور بہت پہاڑ کو جاتے تھے کہ 70 صحابہ شہید، ایسے خطاب کرتے ان کے لیے انعام کے لیے. کفار کے اس میں بھی بتائے، اے قوم تم کو سمجھایا تھا نا، مانے نہیں نا تم لوگ. نصحت لکم کی ترغیب بھی دلایا تھا، پورے اخلاص کے ساتھ بتایا تھا. تم لوگ گالیاں دیے اور میں پیار سے بتایا تھا، تم لوگ تکلیف دیے اور میں پیار والا لہجہ اختیار کیا. ولیکن لا تحبون الناسین، مخلص بندوں کو، لوگوں کو تم کہاں سے چاہتے ہو. اس واقعے کا اور دو پہلوؤں کا تذکرہ ہے آگے، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، بس اسی کڑی کے تحت. سبحان اللہ.